نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چاچا ہیں، آپ نے ان کو ترغیب دی. آپ نے فرمایا صلاۃ التسبیح کو پڑھا کرو، کیونکہ جو شخص صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے تمام اگلے پچھلے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے ہر طرح کے نئے پرانے ہر طرح کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کوشش کرو ہر روز اس کو پڑھو. اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہفتے میں ایک دفعہ پڑھو. اگر ہفتے میں بھی ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو، یا پھر سال میں ایک مرتبہ پڑھو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ پڑھو. تو صلاۃ التسبیح کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی، آپ نے حکم دیا. اس کا بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کی بخشش فرماتا ہے. تو صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں ایک سلام کے ساتھ، اور اس میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح جو ہے اضافے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے. میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت صلاۃ التسبیح، منہ طرف قبلے کے بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر. آپ ہاتھ باندھ دیں گے. اب آپ جو ہے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. ثنا آپ نے پڑھ لی. اب رک جائیں. تعوذ نہیں پڑھنا ہے، تسمیہ بھی نہیں پڑھنی. اب ثنا پڑھنے کے بعد آپ جو ہے 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 15 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے. آپ نے یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے. اس کو گننے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جتنی دفعہ پڑھتے جائیں اپنی انگلیوں کو دباتے جائیں، زور دیتے جائیں، اور اس طرح آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں نے کتنی دفعہ پڑھ لیا ہے. تو 15 دفعہ آپ پڑھیں گے. جب 15 دفعہ مکمل ہو گیا آپ تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، اور آخر تک ولا الضالین. اور جو صورت آپ کو یاد ہے آپ وہ صورت پڑھ لیں. لازمی نہیں ہے کہ یہ صورت پڑھیں وہ صورت پڑھیں، جو آپ کو آسانی سے یاد ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. صورت پڑھ لیا آپ نے. اب جو ہے اب رکوع میں جانا ہے. رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ آپ پڑھنا ہے. آپ کھڑے ہو گئے، رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس طرح قیام کی حالت میں 25 مرتبہ ہو جائے گا. 15 دفعہ سورہ فاتحہ سے پہلے، اور 10 دفعہ جیسی صورت آپ نے ختم کی رکوع میں جانے سے پہلے آپ پڑھ لیں گے. اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لی. اب پھر وہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ آپ رکوع میں پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب 10 دفعہ پورا ہو جائے سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں، اور پھر ربنا لک الحمد کہیں، اور پھر جو ہے 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. انگلی کے اشارے سے آپ یوں گنتے جائیں، حساب کرتے جائیں بھائی 10 ہو جائیں. جب 10 مرتبہ آپ نے یہاں پر پڑھ لی اللہ اکبر، سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ. اب 10 دفعہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب 10 دفعہ ہو جائیں اللہ اکبر بیٹھ جائیں گے. پھر یہاں پر بیٹھ کر 10 دفعہ پھر پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 دفعہ اس طرح پڑھیں گے. اب دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ. اس کے بعد پھر 10 دفعہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 دفعہ پڑھیں گے. 10 دفعہ جب پورا ہو جائے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں. اب ہاتھ باندھ لیں. اب ہم نے تلاوت کرنی ہے، لیکن تلاوت سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 15 دفعہ پڑھنا ہے. تلاوت ابھی شروع نہیں کرنی. ثنا تو پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد ثنا نہیں پڑھنی ہے. تلاوت سے پہلے 15 دفعہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب 15 دفعہ پورا ہو جائے تو اب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے،
اب رکوع میں جانا ہے لیکن رکوع میں نہیں جائیں گے، رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ پھر پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب 10 دفعہ پورا ہو جائے پھر رکوع میں جائیں گے، وہی تسبیح پڑھیں گے اور 10 دفعہ رکوع میں دوبارہ پڑھیں گے، پھر سامع اللہ لمن حمدہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر 10 دفعہ دوبارہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، 10 دفعہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر 10 دفعہ جب پورا ہو جائے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں گے، پھر 10 دفعہ پڑھیں گے، پھر دوبارہ سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر، تسبیح پڑھیں گے سجدے کی سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر 10 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے۔ 2 رکعتیں ہو گئی، بیٹھیں التحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات وعبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھنے کے بعد آگے بھی آپ پڑھیں گے، کھڑے نہیں ہو جائیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یوم یقوم الحساب تک پڑھنے کے بعد کھڑے ہوں۔ اگر کوئی عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ اچھا ہے کہ یوم یقوم الحساب تک پڑھ لیں، تو دونوں صورتیں بہرحال جائز ہیں۔ تو یوم یقوم الحساب تک پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ اکبر، اب آپ کھڑے ہوں گے اور پھر جو ہے وہی آپ نے 15 دفعہ آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ تسبیح، صلاۃ التسبیح، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 دفعہ پوری ہو جائے پھر آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھنی ہے، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر جو ہے سورت ملانی ہے، سورت جیسے ختم کریں گے پھر آپ نے 10 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 دفعہ پڑھیں گے۔ اس طرح باقی 2 رکعتیں بھی مکمل کریں گے۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے صلاۃ التسبیح کا۔ 2 رکعتیں آپ نے سمجھ لی، باقی 2 رکعتیں بھی ویسے ہی آپ پڑھیں گے جس طرح 2 رکعتیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح ہوتی ہے، ٹوٹل 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اگر کہیں پر آپ سے کم ہو جائے تو اس کو اگلی دفعہ، جیسے آپ قیام میں تھے اور رکوع میں جانے سے پہلے جو ہے نا آپ نے 10 دفعہ تسبیح پڑھنی تھی، لیکن آپ نے 5 دفعہ پڑھی، 8 دفعہ پڑھی، پھر جب رکوع میں جائیں تو وہاں پوری کر لیں، وہاں زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ اس طرح ٹوٹل جو ہے 300 تسبیح ہماری پوری ہو جائیں گی۔ یہ طریقہ ہے صلاۃ التسبیح کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔